بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزت مآب صدر محترم زیدت معالیہم، ساری رفعتوں بلندیوں اور میرے آپ کے جملہ اوصاف و کمالات تقریریہ و تحریریہ کے منبع و سرچشمہ ہمارے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے مبنا میں کھڑا ہو کر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع پا رہا ہوں. یہ NRC کا زمانہ ہے. ایک انسان کا مولد ہوتا ہے اور ایک انسان کا مبنا ہوتا ہے. مولد ہمارا جو بھی ہو لیکن مبنا فلاح دارین ہے، وللہ الحمد علی ذالک. زیادہ تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے اولاً انتظامیہ اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فلاح دارین کی سنت حسنہ کے بموجب کہ جس ادارے میں نبازیت، محرکیت، متحرکیت بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی ہے، اس نے زمانے کی نبض شناسی کرتے ہوئے اس سال کافی برسوں پہلے ایک سنت کی بنیاد جو ڈالی گئی تھی، سیمینار ایک ہی مقالے پر لکھے جانے کی، اس کو پھر جاری فرمایا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ بارک اللہ فی مساعیہم. حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کا 37 سالہ عمر کا دور تھا. ہم لوگ عربی چہارم میں تھے. 1987 کا زمانہ تھا. اس زمانے میں خمینی علیہ اللعنہ اس نے بہت زیادہ سر اٹھایا تھا، اور ہمارے بڑوں نے اس وقت وہی لفظ جو میں نے کہا اس پر بعد میں آپ میرے بھائی سوچتے رہنا، فلاح دارین ایک نباز ادارہ ہے، وہ محرک بھی ہے متحرک بھی ہے. اس نے اسلام اور شیعیت کے نام سے ایک سیمینار قائم کیا تھا، اور اس وقت امتحان ہال میں کھڑے ہو کر اس عاجز نے بھی عربی زبان میں میرے بہت پیارے مربی و مرشد حضرت مولانا اقبال صاحب زیدت معالیہم کے تحت الاشراف اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحت التصحیح ایک مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج میں سمجھ رہا ہوں کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، اللہ کرے کہ وہی دور پھر ہم سب کو نصیب ہو. میرے بہت پیارے بھائیوں، واقعتاً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ادارے نے، میں ہمارا ہی ادارہ کہوں گا اس لیے کہ میں کوئی مہمان نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو مہمان میزبان دونوں سمجھتا ہوں. جیسا موقع ہوتا ہے ویسا اپنا کلر ضم کے درجے میں نہیں لیکن تنوع کے ساتھ بدلتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں اس وقت الغزو الفکری کے ناطے میں آ چکا ہوں اپنے مطلب پر. الغزو الفکری کے ناطے امت اسلامیہ کی کشتی کو ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی ضلالات اور گمراہیوں کے بھنور میں پھنسانے کے لیے ایک بہت بڑا حربہ جو آزمایا جا رہا ہے،
وہ یہ ہے کہ اس امت کو اپنے بڑوں سے کاٹ دیا جائے، اور ان بڑوں میں سب سے پہلے خطرناک قسم کی تدبیر رچی گئی۔ ہمارے ہی کہلائے جانے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا، عزت مآب، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر جرح کی گئی، لیکن اس میں الحمدللہ وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اب ایک دور کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے، مودودی کے ہاتھوں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، ہداہم اللہ تعالی، کہ صحابہ کرام کے باب میں امت کے اذہان کو متزلزل کر دیا جائے، اور امت کے خواص و عوام کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کو ایسا داغدار نہ سہی تو کم از کم غیر معتمد، غیر مستند قرار دیا جائے۔ لیکن اس وقت ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے حضرت رئیس الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے افکار پریشاں، وہاں پریشاں مضاف الیہ نہیں ہے، وہ موصوف صفت والی ترکیب ہے۔ ایک صاحب مجھے مل گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یار تمہارے رئیس اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے افکار پریشاں لکھی۔ میں نے کہا یہ آپ کی پریشانی کی دلیل ہے کہ آپ اس پریشان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، وہ موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اور القلم احد اللسانین۔ تو سب سے پہلے تأثر کے پیش نظر میں یہ کہوں گا کہ آج کا یہ سیمینار وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا بہترین مظہر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم من قوتن کے عموم کو سمجھتے ہوئے جیسا جیسا وقت آئے اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسری بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ حضرت رئیس الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح ابھی بھی اس ادارے کے ساتھ کارفرما ہے، متوجہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے قدماء اساتذہ اس وقت کے میرے خود کے اپنے بڑے ان حضرات کی فکریں بھی ہیں کہ جیسا زمانہ ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے اس ادارے کی خوبی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پوری دنیا میں کہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی چیز سننا برداشت نہیں کر سکتا، کہ اس ادارے کی یہ انفرادی خوبی ہے کہ اس نے اپنے اس احاطے میں مشرق و مغرب کے دیار میں جس وقت علمی عملی صلاحوں کی، علمی عملی تدابیر کی جو کچھ ضرورت پیش آئی، خاموشی کے ساتھ بلا کسی اعلان و اعلام کے اپنے افراد کو تیار کیا۔ آج کا یہ سیمینار بھی انہی کاوشوں کا ایک ثمرہ ہے، اس لیے کہ میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف تقریری صلاحیت کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تحریری صلاحیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے، العلم صید والکتابۃ قید۔ تو یہ جو کچھ آپ نے لکھا، لکھنے میں آپ حضرات کو ایک مشق ہوئی، پھر ریسرچ کرنا اور تحقیق و تفتیش کرنا، یہ مستقل علمی دنیا کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس تدبیر کو اختیار کرنی چاہیے۔